अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद में इस मौसम गर्मा के दौरान ज़ेर ज़मीन पानी की शदीद बहरान का खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में पानी की सतह गिरने के आसार मौसम गर्मा की शिद्दत शुरू होने से पहले ही सामने आ रही है। हुकाम के मुताबिक तेलंगाना ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट के मॉनिटरिंग से पता चला है कि शहर के कई इलाकों में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है, जिससे आने वाले हफ्तों में दर्ज हरारत बढ़ने के साथ पानी की दस्तियाबी पर तशवीश पैदा हो गई है। एक आदाद शुमार के मुताबिक जनवरी से फरवरी के दरमियान कई इलाकों में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में 1.94 मीटर से 2.57 मीटर तक कमी हुई है। उन इलाकों में आसिफ नगर, बंडागोड़ा, बहादुरपुरा, चार मीनार, सईदाबाद, मुशीराबाद, अमीरपेट, खैरताबाद, मारड़पल्ली और तिरुमलगिरी शामिल हैं। उनमें खासतौर पर आसिफ नगर और मारड़पल्ली में सिर्फ एक माह के दौरान तकरीबन 2.5 मीटर तक पानी की सतह गिर गई है। इस तरह बंडागोड़ा, बहादुरपुरा, सईदाबाद, अमीरपेट और खैरताबाद में भी 1 मीटर से ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। हुकाम का कहना है कि मौसम गर्मा के आगाज में ही पानी की सतह में इस तेजी से कमी तशवीश का बाइस है, क्योंकि मार्च से जून के दरमियान घरेलू और तिजारती जरूरियात के बाइस ज़ेर ज़मीन पानी के इस्तेमाल में नुमाया इजाफा हो जाता है। महकमे के सीनियर अहदेदार के मुताबिक शहर के 80% से ज्यादा तिजारती इदारे बोरवेल्स के जरिए ज़ेर ज़मीन पानी पर इन्हिसार करते हैं, जबकि बाकी इदारे पानी के टैंकरों के जरिए सप्लाई हासिल करते हैं, जो हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड फराहम करता है। हुकाम ने शहरियों को पानी के मुहतात इस्तेमाल और ज़ेर ज़मीन पानी के बेजा इस्तेमाल से गुरेज करने की भी अपील की है, ताकि मुमकिन बहरान से बचा जा सके। हैदराबाद के इलाके टोली चौकी की दौलत गुलशन कॉलोनी के मकीन ड्रेनेज के पानी के बहने के संगीन मसले और कई माह से खुदी हुई सड़क के बाइस शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। रिहायशियों का कहना है कि मुतादिद बार हुकाम को शिकायत करने के बावजूद मसला हल नहीं किया गया। कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और वकील मोहम्मद अब्दुल समद समी के मुताबिक मौजूदा ड्रेनेज पाइपलाइन कॉलोनी की बढ़ती हुई आबादी के मुताबिक नाकाफी है, जिसके बाइस तकरीबन हर 2 हफ्ते बाद गंदा पानी सड़क पर बहने लगता है। उन्होंने बताया है कि सड़क की मरम्मत का काम 26 जनवरी को शुरू हुआ था, ताहम मकीन चाहते थे कि पहले ड्रेनेज के मसले को हल किया जाए। 1 माह गुजर चुका है मगर काम आगे नहीं बढ़ा। गंदे पानी के जमा होने से अब मच्छरों की अफजाइश बढ़ गई है। रिहायशियों के मुताबिक ये मसला सिर्फ दौलत गुलशन कॉलोनी तक महदूद नहीं, बल्कि जानकी नगर कॉलोनी, डीलक्स कॉलोनी और IAS कॉलोनी के लोग भी उसी रास्ते से गुजरते हैं और उन्हें भी गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। मकीनों का कहना है कि सबसे ज्यादा मायूसी इस बात पर है कि हर बार शिकायत करने पर एक महकमा जिम्मेदारी दूसरे महकमे पर डालता है और जमीनी सतह पर कोई पेशरफ्त नहीं होती। गुज़िश्ता जुमा 2 मार्च को उम्मीद की किरण उस वक्त नजर आई जब एक टीम नई सीवरेज लाइन बिछाने के लिए पहुंची, लेकिन तकनीकी मुश्किलात का हवाला देते हुए काम अधूरा छोड़कर वापस चली गई। मुकामी अफराद ने मुतालबा किया है कि मुतालिका महकमा, चाहे वो GHMC हो या महकमा आबरसानी, फौरी तौर पर मुदाखलत करके निकासी आब का मसला हल करे और सड़क की मरम्मत मुकम्मल करे, ताकि इलाके के मकीनों को दरपेश मुश्किलात खत्म हो सके। सिलसिला जिले पार्टी दफ्तर में मुख्तलिफ मंडलों से बड़ी तादाद में कारकुनों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर साबिक वजीर व BRS के सीनियर कायद KTR ने नए शामिल होने वाले अफराद को पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर हालिया बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब होने वाले काउंसलरों को भी KTR ने तहनीत पेश करते हुए उनकी शारपोशी करके एजाज से नवाजा। इस मौके पर KTR ने खिताब करते हुए रियासती हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि जब KCR वजीर आला थे तो किसानों को धान की काश्त के वक्त रैतु बंधु की रकम बर वक्त मिल जाती थी, लेकिन अब तक किसानों को ये रकम फराहम नहीं की गई। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रैतु बंधु स्कीम को बंद करके एक नई स्कीम राहुल बंधु शुरू की है। उनके मुताबिक इस स्कीम के तहत हर साल 1000 करोड़ रुपए राहुल गांधी को भेजे जा रहे हैं और उसी के जरिए अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश की जा रही है। तेलंगाना के सिद्दीपेट के करीब इलाके गुराराम में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां राजीव राहदारी पर RTC बस सामने जाने वाली लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में बस ड्राइवर समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक JBS बस स्टेशन से सिद्दीपेट की तरफ जाने वाली बस उस वक्त हादसे का शिकार हो गई जब लॉरी ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिसके बायस बस ड्राइवर तवाज़ुन बरकरार न रख सका और गाड़ी पीछे से लॉरी से टकरा गई। हादसे के वक्त बस में 6 मुसाफिर सवार थे। बताया जाता है कि बस ड्राइवर और एक मुसाफिर की हालत तशवीशनाक है, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए गजवेल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने वहां पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया।
تلنگانہ کے نرمل ٹاؤن میں پیر کی صبح کے سڑک حادثے میں 2 افراد اس وقت ہلاک ہو گئے جب ان کی موٹر سائیکل گولڈن فنکشن ہال کے قریب سڑک کے درمیان موجود ڈیوائیڈر سے جا ٹکرائی۔ پولیس نے مہلوکین کی شناخت 33 سالہ سریجن ساکن منجولا پور اور 34 سالہ پرپل ساکن نٹراج نگر کے طور پر کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ حادثہ صبح تقریباً 6 بجے پیش آیا جب موٹر سائیکل سوار توازن کھو بیٹھا اور گاڑی بے قابو ہو کر ڈیوائیڈر سے جا ٹکرائی۔ ٹکر اتنی زوردار تھی کہ دونوں نوجوان موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے وہاں پہنچ کر نعشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے گورنمنٹ جنرل اسپتال منتقل کیا۔ پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کر لیا گیا اور تحقیقات جاری ہے۔ سنگریڈی میں پرجاوانی پروگرام میں زیر افسران کی لازمی شرکت پر زور دیا گیا۔ مقامی اداروں کے ایڈیشنل کلکٹر انچارج پانڈو نے کہا کہ آئندہ ضلعی افسران خود پروگرام میں حاضر ہوں اور وقت کی پابندی کریں۔ انہوں نے کہا کہ بعض مواقع پر افسران کے بجائے ان کے معاونین شرکت کر رہے ہیں جو قابل قبول نہیں ہے۔ افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ عوام کی درخواستوں کو سنجیدگی سے لے کر انہیں بروقت حل کریں۔ کلکٹر کے گریوینس ہال میں منعقدہ پرجاوانی پروگرام میں مجموعی طور پر 41 شکایتیں موصول ہوئیں۔ اس موقع پر مختلف محکمے کے ضلعی افسران اور عوام نے شرکت کی۔ ضلع کے بیاسباد کے شیرپور ٹاؤن میں آج ایم پی ڈی او ستیہ نارائن کی ہدایت کے مطابق مقامی گرام پنچایت سیکرٹری تروپتی نے اپنے ہمراہ ایم پی او کے ساتھ مل کر مختلف علاقوں میں نالیوں کی صفائی و ستھرائی کرتے ہوئے مٹی کی نکاسی کی گئی۔ اس کے علاوہ عوامی مقامات میں موجود پلاسٹک تھیلیوں کو جمع کرتے ہوئے ڈمپنگ یارڈ کو منتقل کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے اطراف و کناف صاف ستھرا ماحول رکھنے کا عوام کو مشورہ دیا گیا۔ سابق رکن اسمبلی کی صبح سابق رکن اسمبلی اور کانگریس کے سینئر قائد کے برتنجم نے آج ٹی یو ڈبلیو جے یو کے کھمبیراؤ پیٹ صدر محمد عبدالرحیم سے ملاقات کی اور ان کی عیادت کی۔ واضح رہے کہ حالیہ دنوں محمد عبدالرحیم کی آنکھوں کا آپریشن ہوا تھا۔ اس موقع پر کے برتنجم نے ان کی خیریت دریافت کی اور جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ صحافی معاشرے کی آنکھ ہوتے ہیں اور ان کی صحت و سلامتی نہایت اہم ہے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کی کویتا کو کھمم ضلع کے زیڈ پی سینٹر کے قریب احتجاج کے دوران پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اطلاعات کے مطابق اس موقع پر دھرم سماج پارٹی کے صدر وشارادن مہاراج اور ویلگو مٹلا کے متاثرین کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ اطلاع کے مطابق کویتا اپنے حامیوں کے ساتھ احتجاج میں شریک تھی۔ اسی دوران پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے انہیں اور دیگر قائدین کو حراست میں لے لیا۔ اس کارروائی کے دوران کئی خواتین کارکنان کو بھی گرفتار کیا گیا۔ تلنگانہ جاگرتی کے قائدین نے الزام عائد کیا ہے کہ پولیس نے خاتون کانسٹیبلز کی موجودگی کے بغیر ہی کویتا اور دیگر خواتین کو گرفتار کیا، جس پر انہوں نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پولیس کے طرز عمل پر شدید اعتراض کیا۔ ایل سب انسپکٹر راجی ریڈی سے آج خیر سگالی ملاقات کرتے ہوئے کونسلر تروپتی سید غفار چندریا دسرت کانگریس قائدین پرشانت گوڑ عبدالرفیق شنکر نے شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نظام آباد میں کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیم کے تحت اہل مستحقین میں چیکس کی تقسیم عمل میں آئی۔ اس موقع پر صدر تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی مہیش کمار گوڑ، رکن اسمبلی نظام آباد اربن دھنپال سوریہ نارائن، سابق وزیر محمد علی شبیر، میئر نظام آباد اما رانی رمیش، نوڈا چیئرمین کیشا وینو، ضلع کانگریس کمیٹی کے صدر ناگیش ریڈی بطور مہمان خصوصی شریک تھے۔ اس موقع پر قائدین نے اہل مستحقین میں کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک اسکیمات کے تحت امدادی چیکس تقسیم کیے۔ ضلع مرکز میں واقع ضلع پریشد گرلز ہائی اسکول میں مڈ ڈے میل کے ناقص معیار پر ضلع کلکٹر بی سنتوش نے شدید برہمی کا اظہار کیا۔ پیر کے روز ضلع کلکٹر نے اچانک اسکول کا دورہ کیا اور طالبات کے ساتھ بیٹھ کر مڈ ڈے میل تناول کیا۔ اس موقع پر انہوں نے طالبات کو فراہم کیے جانے والے کھانے کے معیار اور سرکاری مینیو پر عملاوری کے طریقہ کار پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ ریاستی حکومت کے مڈ ڈے میل رہنمائی اصول کے مطابق پیر کے دن طالبات کو کھچڑی، انڈا اور مکس ویجیٹیبل کری فراہم کی جانی تھی، لیکن اسکول میں اس کے بجائے سفید چاول، انڈا اور صرف سامبر پیش کیا جا رہا تھا۔ اس پر کلکٹر نے اسکول کے عملے سے سوال کیا کہ طے شدہ کامن ڈائٹ مینو پر عمل کیوں نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ طالبات کو پیش کیے جانے والے چاول اور سامبر کے معیار پر بھی کلکٹر نے ناراضگی ظاہر کی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ چاول اچھی طرح نہیں پکے تھے اور سامبر کا معیار بھی انتہائی ناقص تھا، جو ہلدی کے پانی کی طرح لگ رہا تھا۔ اس موقع پر کلکٹر نے اسکول کے ہیڈ ماسٹر بھاسکر ریڈی اور باورچی عملے پر سخت برہم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا روزانہ بچوں کو اس طرح کا کھانا دیا جاتا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ چاول کیسے پکائے جاتے ہیں؟ انہوں نے اس لاپرواہی پر اساتذہ کی سرزنش کی۔ کلکٹر نے کہا کہ انہوں نے ضلع کے کئی اسکولوں میں مڈ ڈے میل کھا کر معائنہ کیا، مگر
اتنا ناقص کھانا کہیں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ طلباء کو غذائیت سے بھرپور خوراک فراہم کرنا حکومت کا اہم مقصد ہے، لیکن اس طرح کی لاپرواہی سے طلباء کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ایسی غفلت پر آپ کو معطل کیوں نہ کیا جائے۔ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ طلباء کو معیاری اور غذائیت بخش کھانا فراہم کرنے کے لیے ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ اپنی ذمہ داری سنجیدگی سے نبھائیں۔ بصورت دیگر سخت کارروائی کا انتباہ دیا گیا۔ پرجاوانی پروگرام کے تحت عوام کی جانب سے پیش کی گئی شکایات اور درخواستوں کو فوری طور پر حل کرنے کی ہدایت ناگر کرنول کے ضلع کلکٹر بی سنتوش نے متعلقہ عہدیداروں کو دی۔ پیر کے روز انٹیگریٹڈ ڈسٹرکٹ آفس کمپلیکس میں واقع پرجاوانی ہال میں منعقدہ پروگرام میں ضلع کلکٹر بی سنتوش نے ایڈیشنل کلکٹر شیام پرساد لال امریندر اور ضلع پریشد سی ای او دیو سہائم کے ہمراہ شرکت کی اور عوام سے درخواستیں اور نمائندگیاں وصول کی۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل کی ذمہ داری افسران پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پرجاوانی پروگرام میں مجموعی طور پر 44 درخواستیں موصول ہوئی۔ ان شکایات اور درخواستوں کا جائزہ لے کر متعلقہ محکموں کی ضلع سطح کے افسران فوری کارروائی کرتے ہوئے ان کا حل نکالیں۔ کلکٹر نے ہدایت دی ہے کہ ذیل التوا درخواستوں کا جائزہ لے کر انہیں جلد از جلد نمٹایا جائے۔ اس طرح پرجا پالنا پرگتی پرنالکا کے 99 روزہ پروگرام کے تحت تمام افسران کو اپنے اطراف کے ماحول کی صفائی پر خصوصی توجہ دینے کی بھی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ مختلف دفاتر میں فائلوں کو منظم طریقے سے رکھا جائے اور اگر کوئی فائلز ذیل التوا ہوں تو انہیں فوری طور پر نمٹایا جائے۔ اس پروگرام میں کلکٹر اے او چندر شیکھر، مختلف محکمے کے سپرنٹینڈنٹ سے تمام محکموں کے ضلع سطح کے افسران اور دیگر متعلقہ عہدیداران موجود تھے۔ ضلع کے بی آصف آباد کے کاغذ نگر بلدیہ چیئرپرسن شاہین سلطانہ نے اپنے ہمراہ وائس چیئرپرسن ڈاکٹر کے انیتا، میونسپل کمشنر تروپتی، بلدیہ کونسلر شاردا جیوتی، وسیم منیسا کے علاوہ میونسپل اسٹاف و مقامی قائدین کے ساتھ مل کر پرجا پالنا اور عوامی تجویز کے علاوہ 99 دنوں کے ترقیاتی کاموں سے متعلق 2 کے رن ریلی کا آغاز تلنگانہ چوراستے سے ہوتے ہوئے راجیو گاندھی چوراستے پر 2 کے رن کا اختتام عمل میں لایا گیا۔ مسجد قباء کریم نگر میں نوجوانان کمیٹی کی جانب سے روح پرور دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بڑی تعداد میں مقامی افراد، نوجوان، معززان شہر نے شرکت کی اور رشتہ داروں کے ساتھ مل کر افطار کیا۔ اس افطار پارٹی کے تمام تر انتظامات شبیر حسین، فیروز بھائی، وسیم، عباس وغیرہ نے انجام دیے اور کہا کہ اس طرح کے پروگراموں کا مقصد رمضان کے بابرکت مہینے میں بھائی چارہ، محبت اور اتحاد کو فروغ دینا ہے۔ افطار کے بعد حاضرین نے ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی۔ مقامی عوام نے نوجوانان کمیٹی کی کوشش کو سراہتے ہوئے ایک بہترین سماجی اور دینی خدمت بھی قرار دیا۔ مرکزی کمیٹی تنظیم المسلمین بالکنڈہ نے ضلع کلکٹر نظام آباد کو یادداشت پیش کرتے ہوئے بالکنڈہ میں واقع مسجد عالمگیر میں ہوئے واقعے کے خلاف فوری کارروائی کرتے ہوئے سب انسپکٹر بالکنڈہ کے خلاف فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ کمیٹی کے ذمہ داران نے پرجاوانی میں تحریری یادداشت پیش کرتے ہوئے بتایا کہ مسجد میں معمولی جھگڑے پر سب انسپکٹر نے مسلم نوجوانوں کو 3rd ڈگری کا استعمال کرنے میں بری طرح سے دکھوف کیا۔ خصوصی طور پر تحریری طور پر 3 مارچ کو بالکنڈہ سرکل انسپکٹر آرمور ACP کو تحریری یادداشت پیش کی گئی، لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ سب انسپکٹر بالکنڈہ، شیلندر اور 3 پولیس ملازمین کے خلاف کارروائی کا پرزور مطالبہ کیا گیا۔ LID کے منڈل لنگمپیٹ کی معزز شخصیت جناب الحاج معین احمد قادری ہائی کورٹ ایڈوکیٹ کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ رمضان میں اپنے فارم ہاؤس پر لنگمپیٹ کے غریب مسلمانوں میں 130 رمضان کٹس تقسیم کیے گئے۔ LID میونسپل وائس چیئرمین بھاگیوتی کی صدارت میں آج 99 روزہ پرجا پالنا پروگرام کے تحت امبیڈکر چوراستہ سے کیفائی رن کا اہتمام کرتے تمام وارڈ میں صاف صفائی کے کاموں کے ساتھ ترقیاتی کاموں کو ترجیح دینے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ کمشنر مہیش کمار، تحصیلدار پریم کمار، سرکل انسپکٹر راجی ریڈی، MEO راجولو، مینیجر وسنتی، کونسلر تروپتی، سریدھر گپتا، کونسلر رفیق، کانگریس کے قائد پرشانت گوڑ دوسرے موجود تھے۔ 99 روزہ پبلک ایڈمنسٹریشن پروگریس پلان پروگرام کے حصے کے طور پر آج مقامی بیسا چوراہے پرانے بس اسٹینڈ سے گدوال کی مشہور گلیوں میں فائی کے رن کا اہتمام کیا گیا۔ میونسپل چیئرپرسن جے لکشمی پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر موجود تھی۔ اس موقع پر میونسپل چیئرپرسن جے لکشمی نے کہا، گدوال کو صاف ستھرا بنانے کے قصبے کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ گیلے اور خشک کچرے کو الگ الگ پھینکا کرے۔
سابق میئر ڈی سنجے نے رکن راجیہ سبھا وی ناریندر ریڈی سے خود خیر سگالی ملاقات کی۔ اس موقع پر مختلف ترقیاتی اور عوامی کاموں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سابق میئر ڈی سنجے نے رکن پارلیمنٹ کو شہر کے جاری ترقیاتی منصوبوں سے بھی واقف کروایا۔ ضلع کامرڈی منڈل پٹلم کے تنظیم المساجد کمیٹی صدر جناب سیاد کی اطلاع کے مطابق مسجد وحید مکتوم عیدگاہ روڈ میں 20 رمضان 10 مارچ بروز منگل بعد نماز تراویح جلسہ تلاش شب قدر منایا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر مفتی محمد اعظم قاسمی مہمان خصوصی حیثیت سے شرکت کریں گے اور خطاب کریں گے۔ 22 رمضان 12 مارچ بروز جمعرات بعد نماز تراویح جلسہ تلاش شب قدر منایا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا رضوان قاسمی مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کریں گے اور جلسے سے خطاب فرمائیں گے۔ 24 رمضان 14 مارچ بروز ہفتہ بعد نماز تراویح جلسہ شب قدر منایا جائے گا۔ اسی طرح 26 رمضان 16 مارچ بروز پیر بعد نماز تراویح جلسہ شب قدر منایا جائے گا۔ ضلع کلکٹر ایلا ترپاٹھی نے بالکنڈہ میں واقع اقلیتی اقامتی اسکول کا دورہ کیا اور وہاں کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ تعلیمی ماحول، طلباء کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا بھی معائنہ کیا۔ کلکٹر نے اسکول کی مختلف شعبہ جات کا دورہ کرتے ہوئے کلاس روم، ہاسٹل اور دیگر سہولتوں کی جانچ کی اور متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی کہ طلباء کو معیاری تعلیم اور سہولتیں فراہم کی جائیں۔ مسجد مسلمین آدرش نگر نرسم پیٹ روڈ ورنگل میں شہری و ضلعی اہل حدیث کی سرپرستی میں غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا تھا۔ تقریباً 350 تا 400 افراد نے اس میں شرکت کی۔ اس موقع پر روزے کے مقصد، رمضان کی فضیلت، نماز کے طریقے، مسجد کا دورہ کروایا گیا۔ شہری اہل حدیث کے صدر عبدالرحمان مدنی آصف مدنی میڈیا کو تفصیلات بتائیں کہ اس پروگرام کا مقصد غیر مسلموں میں اسلام کے تعلق سے پائے جانے والے شکوں کو دور کرنا، اسلام کا پرامن پیغام عام کرنا، جبکہ میسیجز پاٹ کے عبدالہادی یونس علی اور ان کی ٹیم کے علاوہ مسجد کے صدر مسعود پاشا بھی موجود تھے۔ ذاکر حسین نمائندہ کونسل کی جانب سے ان کی رہائش گاہ محلہ گاجل پیٹ میں پرتکلف دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ کانگریسی قائدین جنید میمن، اقلیتی سیل ٹاؤن صدر امتی، نومنتخب رکن بلدیہ عمران اللہ، شاکر، عرفان، فیروز، رفیع خضر کے علاوہ دوست احباب اور دوسروں نے بھی شرکت کی۔ نماز مغرب میں دعا مانگی گئی۔ اس موقع پر ذاکر حسین نے منتخب اراکین کی شال پوشی گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ بالخصوص ٹاؤن اقلیتی صدر امتی اور ان کی ٹیم کو، جنہوں نے گاجر پیٹ کے مختلف وارڈ سے کانگریس کے امیدواروں کی شاندار کامیابی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ نومنتخب اراکین بلدیہ نے ذاکر حسین سے ظاہر تشکر کیا کہ وہ تہنیت کے ذریعے حوصلہ افزائی کی ہے۔ حلقہ اسمبلی بانسواڑہ کے نصر آباد منڈل کے بومندو پلی ضلع پریشا ہائی اسکول میں خدمت انجام دینے والے 2 ٹیچروں کے درمیان ہاتھا پائی ہو گئی، جس میں 8 نواز ٹیچر کو شدید چوٹ لگنے کی وجہ سے اسپتال منتقل کیا گیا۔ نصر آباد پولیس آفیسر نے بتایا کہ بومندو پلی ضلع پریشا ہائی اسکول میں خدمت انجام دینے والے 8 نواز اور ایس نواز کے درمیان جھگڑا ہو گیا، جس میں 8 نواز زخمی ہو گئے ہیں۔ 8 نواز کی شکایت پر اسکول ہیڈ ماسٹر آنند اور ایس نواز ٹیچر کے خلاف مقدمہ درج کرتے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ حیدرآباد کے علاقے میلاد پلی میں اتوار کی رات خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا، جس میں ایک نوجوان شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ یہ حادثہ پلے چیرو کے قریب اس وقت پیش آیا جب شاد نگر سے تعلق رکھنے والے 4 نوجوان موٹر سائیکلوں پر خریداری کے لیے چار مینار جا رہے تھے کہ پیچھے سے آنے والے ایک تیز رفتار کار نے، جسے مبینہ طور پر کشور نامی شخص چلا رہا تھا، ایک بائک کو ٹکر مار دی۔ یعنی شاہدین کے مطابق ٹکر کے بعد بائک کار کے اگلے حصے میں پھنس گئی، لیکن ڈرائیور نے گاڑی روکنے کے بجائے اسے تقریباً 200 میٹر تک سڑک پر گھسیٹا۔ وہاں موجود مقامی افراد نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کار کا پیچھا کر کے اسے روکا اور ڈرائیور کی مبینہ پٹائی کرنے کے بعد اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا اور یہ بھی تحقیقات کی جا رہی ہے کہ آیا ڈرائیور نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہا تھا۔
तेलंगाना हुकूमत के प्रजा पालना प्रगति प्रणाली का इक़दाम के तहत कमिश्नर GHMC आरवी कर्नल ने पीर के रोज़ इंदिरा पार्क का अचानक मुआयना किया ताकि वहां सफाई के इंतजामात और बुनियादी ढांचे की सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। दौरे के दौरान कमिश्नर ने पार्क के अहाते में जमाशुदा तामीराती मलबे को फौरी तौर पर हटाने के अहकाम जारी किए। उन्होंने मुताल्लिक़ा हुकाम को ये भी हिदायत दी है कि बच्चों के प्ले एरिया की मरम्मत का काम तरजीही बुनियादों पर शुरू किया जाए ताकि इसे जल्द अज जल्द सरगर्म बनाकर बच्चों के लिए खोला जा सके। कर्नल ने पार्क की देखभाल को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि इंदिरा पार्क को साफ सुथरा और सयाहों के लिए साजगार बनाया जाए। इस मुआयने के मौके पर जोनल कमिश्नर मंगत यारो, कुवाड़ीगुड़ा की डिप्टी कमिश्नर पुष्पा लता और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के आला हुकाम भी मौजूद थे। दहली शराब केस में हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के कविता और मनीष सिसोदिया समेत मजमूई तौर पर 23 अफराद को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया। ये नोटिस मरकजी तहकीकाती एजेंसी की दरख्वास्त पर जारी किए गए हैं। तहकीकाती एजेंसी ने हाल ही में राउस एवेन्यू अदालत की जानिब से मुलजिमीन को दी गई क्लीन चिट को दहली हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। समाअत के दौरान हुकूमत के आला वकील ने अदालत में दलाल पेश किए। इस मौके पर हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत की जानिब से तहकीकाती एजेंसी के बारे में दिए गए बाज़ रिमार्क्स पर अबूरी रोक लगा दी। अदालत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के मुकदमे की समाअत मौखर करने की हिदायत देते हुए ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई मुलतवी करने का मशवरा दिया। अदालत ने आइंदा समाअत 1 हफ्ते बाद पीर के दिन मुकर्रर की है। हैदराबाद के इलाके कोकटपल्ली में वाई जंक्शन के करीब वाक़े एक मॉल में इतवार की शाम उस वक्त शदीद खौफ व हरास फैल गया जब मॉल की फॉल सीलिंग के बोर्ड्स अचानक उखड़ कर नीचे गिर गए। इस हादसे के नतीजे में कम से कम 3 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें मॉल की सिक्योरिटी अमले ने फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए करीब अस्पताल मुंतकिल किया गया। चूंकि इतवार की तातील होने की वजह से मॉल में खरीदारों का गैर मामूली हुजूम था, इसलिए छत गिरने के इस अचानक वाक़े ने वहां मौजूद अफराद में अफरा तफरी पैदा कर दी और लोग अपनी जान बचाने के लिए मॉल से बाहर की तरफ भागे। वाक़े की तलब मिलते ही डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के अहदेदार मौके पर पहुंचे और वहां जमा होने वाले मलबे को साफ करके सूरत हाल को काबू में किया। मुताल्लिक़ा हुक्काम ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है ताकि छत गिरने की असल वजूहात का पता लगाया जा सके। हैदराबाद में वाक़े उस्मानिया जनरल अस्पताल से ज़ेर इलाज एक मरीज के अचानक लापता होने का वाक़या सामने आया, जिसके बाद अफराद ख़ानदान में शदीद तशवीश पाई जा रही है। ये वाक़या इतवार को अफजलगंज पुलिस स्टेशन की हदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक ज़ेर निज़ामाबाद के गाँव गुंडाराम रामनगर के रिहायशी 34 साल सैयद सलमान अपनी अहलिया रिजवाना बेगम के साथ रहते हैं। बताया गया है कि 7 मार्च की रात तकरीबन 10 बजे सलमान को घर में अचानक दौरा यानी कि फिट्स पड़ा, जिसके बाद उन्हें फौरी तौर पर मुकामी साई अश्विनी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाददा बेहतर इलाज के लिए उन्हें हैदराबाद के उस्मानिया जनरल अस्पताल लाया गया, जहाँ कैजुअल्टी में इब्तिदाई मुआयने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें ANSC वार्ड यूनिट 2 में दाखिल करके इलाज शुरू किया। ताहम इतवार की सुबह तकरीबन 11 बजे अस्पताल के वार्ड से सैयद सलमान अचानक लापता हो गए। अफराद खानदान ने अस्पताल के अहाते और अतराफ में काफी तलाशी किया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद रिजवाना बेगम ने अफजलगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी और लापता मरीज की तलाश जारी है। ईरान के मरहूम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुजतबा खामनाई को पीर के रोज मुल्क का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया। ईरान के सरकारी मीडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर इस फैसले के बारे में मालूमात शेयर की। ईरान में क़ियादत के इंतखाब के लिए जिम्मेदार तंजीम असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उनके नाम पर मोहर सबत की और तलब है कि यह कौंसिल 88 रुकनी एक ताकतवर इदारा है जो गुज़िश्ता कुछ वक्त से नए कायद के इंतखाब के अमल में मसरूफ था। कौंसिल की तरफ से एक सरकारी बयान में कहा गया है कि जंग के इंतहाई संगीन हालात और तंजीम के खिलाफ दुश्मनों की बराह रास्त धमकियों के बावजूद इस्लामी निज़ाम की क़ियादत के इंतखाब और ऐलान का अमल एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका। उन्हें तवील अरसे से अपने वालिद के जानशीन और ईरानी सिक्योरिटी निज़ाम के एक बासर चेहरे के तौर पर देखा जाता रहा है। मूसा नदी के किनारे से बेदखल करने वालों के लिए पुराने शहर में घर बनाने के लिए तैयार है, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद के तालाबों को कब्जों से आज़ाद करके उन्हें सयाहती और मुआशी मराकज़ के तौर पर तरक्की देने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि अंबरपेट के बदकमा कुंटा तालाब को हाल ही में तरक्की दी गई है, जहाँ गुज़िश्ता बरस दशहरे के मौके पर हज़ारों ख़वातीन ने बदकमा त्यौहार में हिस्सा लिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बरसर ओवैसी के साथ मिलकर पुराने शहर के हसन नगर शिवरामपल्ली में बम रुकन
الدولہ تالاب کا افتتاح کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پرانے شہر کی ترقی کے لیے بنگلورو قومی شاہراہ پر طویل فلائی اوور مکمل کیا گیا ہے، جبکہ میٹرو ریل کے کام بھی تیزی سے جاری ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ میرالم تالاب پر تقریباً 300 کروڑ روپے کی لاگت سے کیبل برج تعمیر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے عوام سے خطاب میں کہا کہ حکومت ترقیاتی کاموں کے لیے ہر ممکن فنڈ فراہم کرنے کو تیار ہے اور انہیں صرف عوام کی دعاؤں اور تعاون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہر میں جہاں بھی دیکھیں گندگی ہے۔ ہم نے آپ کے نمائندوں کو لندن کے تھیم ندی اور دیگر ممالک کے شہروں جیسی جنوبی کوریا اور سنگاپور کے دورے پر بھیجا تاکہ وہاں کی صاف ستھرے ندیوں اور شہروں کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ ہمیں اسی معیار پر حیدرآباد کو بھی ترقی دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ ندی کی صفائی کے لیے پارٹی کارکن اور قائدین تعاون کریں گے اور اگر ترقی ہوئی تو دریائے موسیٰ کے کنارے رات کے وقت سیاحت بڑھے گی، جبکہ ہمایت ساگر سے راموجی فلم سٹی تک سیاحتی سرگرمیاں فروغ پائیں گی۔ اتر پردیش کے مظفر نگر میں مسجد سے نماز پڑھا کر نکلنے والے امام عبدالوہاب پر شرپسندوں نے حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق سڑک پر کرکٹ کھیل رہے چند نوجوانوں کی بال امام کو لگ گئی، جس کے بعد دونوں فریقوں میں تلخ کلامی ہوئی اور نوجوانوں نے امام پر حملہ کر دیا۔ واقعے کے فوراً بعد پولیس موقع پر پہنچی اور امام کو ضلع اسپتال مظفر نگر میں طبی امداد کے لیے منتقل کیا گیا۔ پولیس نے اس معاملے میں 5 افراد کے خلاف جان لیوا حملے کی رپورٹ درج کی اور ایک ملزم لاوی کو گرفتار کیا گیا۔ دیگر ملزمین میں رشبھ، آدتیہ، ہریش اور بسنت شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی مکمل تحقیقات جاری ہے اور موقع پر حالات قابو پانے کے لیے اضافی فورس تعینات کی گئی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے موجودہ چیف سیکرٹری کے رام کرشنا راؤ کی میعاد میں 3 ماہ کی توسیع کے لیے مرکز کو تجویز روانہ کی ہے۔ وابستہ ذرائع کے مطابق حکومت نے گزشتہ ہفتے مرکز کو تجویز روانہ کرتے ہوئے رام کرشنا راؤ کی میعاد میں 3 ماہ کی توسیع کو منظوری دینے کی درخواست کی ہے۔ رام کرشنا راؤ گزشتہ سال اگست میں وظیفے پر سبکدوش ہو گئے تھے اور حکومت نے مرکز سے 7 ماہ کی توسیع حاصل کی، جو 31 مارچ کو ختم ہو رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حکومت نے جون تک مزید توسیع کے لیے مرکز سے درخواست کی ہے۔ مرکز کی جانب سے عام طور پر سینئر عہدیداروں کی میعاد میں ریاستی حکومت کی درخواست پر 6 ماہ کی توسیع دی جاتی ہے۔ اوڈیشہ اور مدھیہ پردیش حکومتوں کی درخواست پر چیف سیکرٹریز کی میعاد میں 1 سال کی توسیع دی گئی۔ دونوں ریاستوں کی مثال پیش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مرکز کو مکتوب روانہ کیا، جس میں رام کرشنا راؤ کی میعاد میں 3 ماہ کی توسیع کی درخواست کی گئی۔ تلنگانہ میں سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ یعنی کہ SSC پبلک امتحانات کا 14 مارچ سے آغاز ہوگا، جو 16 اپریل تک جاری رہے گا۔ امتحان کے اوقات صبح 9:30 تا 12:30 بجے دن رہیں گے۔ امتحانات میں جملہ 5,17,727 ریگولر امیدواروں کی شرکت متوقع ہے، جن میں 2,56,811 طالبات نے امتحانات کے لیے رجسٹرڈ کرایا ہے۔ خانگی اور ایک مرتبہ ناکام امیدواروں کی تعداد 10,502 ہے۔ خانگی اسکولوں کے طلبہ کی تعداد 25,015 درج کی گئی ہے، جبکہ سرکاری اسکولوں کے لیے طلبہ 2,07,553 ہیں۔ ویلفیئر اسکولز کے طلبہ کی تعداد 60,139 درج کی گئی ہے۔ عہدیداروں کے مطابق پہلی مرتبہ ہال ٹکٹ پر طلبہ کے لیے QR کوڈ دیا گیا ہے، جس کے تحت امتحانی مراکز کی رہنمائی رہے گی۔ ہال ٹکٹس تمام اسکولوں کو اسپیڈ پوسٹ کے ذریعے روانہ کر دیے گئے ہیں اور محکمہ تعلیم کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ طلبہ اپنے ہال ٹکٹس ویب سائٹ bsc.telangana.gov.in سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یا می سیوا واٹس ایپ نمبر 8096958096 سے بھی ہال ٹکٹ حاصل کرنے کی سہولت رہے گی۔ سیکرٹری محکمہ تعلیم یوگیتا رانا نے امتحانات کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ گورنر تلنگانہ جشن دیو ورما نے تلنگانہ قانون ساز اسمبلی اور قانون ساز کونسل کا اجلاس طلب کرتے ہوئے اعلامیہ جاری کیا ہے۔ اسمبلی اور کونسل کے بجٹ سیشن کا 16 مارچ سے آغاز ہوگا اور اجلاس کے پہلے دن 12:15 بجے دن گورنر اسمبلی اور کونسل کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ مرکزی حکومت نے جشن دیو ورما کو مہاراشٹر کا گورنر مقرر کیا ہے، جبکہ اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے شیو پرتاپ شکلا کا ہماچل پردیش سے تلنگانہ تبادلہ کیا گیا۔ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے آغاز تک اگر شیو پرتاپ شکلا عہدوں کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ بصورت دیگر جشن دیو ورما ہی دونوں ایوانوں سے خطاب کریں گے۔ حکومت نے 20 مارچ کو بجٹ کی پیشکشی کا فیصلہ کیا۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا مالیاتی سال 2026 اور 27 کا بجٹ پیش کریں گے۔ توقع ہے کہ بجٹ سیشن 10 دن تک جاری رہے گا اور ریاست کی تازہ ترین صورتحال میں بجٹ کے ہنگامہ خیز ہونے کا امکان ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔